بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خزیمہ بن ثابت آپ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعوت سے بچو، یعنی اس کی بد دعا سے بچو کہ اس کی بد دعا آسمانوں تک جاتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، اے بندے میں تیری ضرور مدد کروں گا، خواہ میں تاخیر سے ہی کیوں نہ کروں۔ یعنی ایک حدیث میں تو ظالم کو روکا گیا اور یہ کہا گیا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو اور مظلوم کی مدد کرو۔ یہاں پہ خبردار کر دیا گیا ہے کہ جو مظلوم کی دعا ہے، اس کی جو بد دعا ہے، وہ بالکل کہیں رکتی نہیں ہے، براہ راست اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ در حقیقت یہ ایک اسلوب ہے، یہ ایک انداز ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کے دل کو مت دکھاؤ، کسی کو غم اور دکھ مت دو، اور اگر تم کسی کا دل دکھاتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، تو یہ بات یاد رکھو کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے بارے میں کوئی بد دعا کرتا ہے، کوئی شکوہ کرتا ہے، شکایت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مظلوم کی سنتا ہے، اور کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی صورت میں اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم ظالم کے ہاتھ کو پکڑیں اور اس کو روکیں۔ اگر ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم طاقت رکھتے ہیں، تو یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ اور مظلوم کی اگر ہم مدد کرتے ہیں تو گویا کہ وہ دکھی دل اور وہ غمگین دل جب ہمارے لیے دعا کرے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول کرے گا۔ یعنی ایک طرف اس کی بد دعا ہے، جو ستانے والا ہے وہ خدا کے انتقام سے اور اس کے خدا کے حساب سے اور سزا سے بچ نہیں پائے گا، اور دوسری طرف وہ شخص کے جو مظلوم کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے اور اس کے غم کو غلط کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہی مظلوم اس کے حق میں دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی ضرور قبول کرے گا۔ تو گویا کہ مظلوم کی مدد اللہ کے انعام، اس کے اجر اور اس کے ثواب کا انسان کو حقدار بنانے کا ذریعہ ہے۔